لاہور میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا بانس لیے ہوئے ایک لڑکا آیا. بانس یعنی پنجابی میں کیا کہیں گے؟ ڈانگ. شاباش. کس نے کہا ہے؟ او زندہ باد. تو ڈانگ اس نے اٹھائی اور ڈانگ کے اوپر ایک پھٹی پرانی بنیان لٹکائی ہوئی تھی. تو میں نے اسے کہا بچوں میں سمجھ گیا ہوں، تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڈے کول ڈانگ بھی آیا. شاعری میں نے پنجابی میں بھی کی ہے، اردو میں بھی، اور فارسی میں بھی میری کتاب شائع ہو چکی ہے، اور اس کا نام ہے پایان سفر. دیر از نو اینڈ ٹو جرنی، کہ سفر کا کوئی اختتام نہیں ہے، یہ جاری رہنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی کوئی فرمائش ہو تو میں جیسا آپ فرمائیں گے میں فرم جاؤں گا. ہاں جی. تو میں بنیان عزیزان من، یہ میں نے کینیڈا میں ایک بچی تھی 4 سال کی، اس نے مجھے سنائی بنین، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک مسلمان ملک میں گیا تو وہاں گیلری میں جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قمیضوں پہ بنینیں پہنی ہوئی تھی. اندازہ وہ فرمائش کر رہے تھے. اسی طرح لاہور میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا بانس لیے ہوئے ایک لڑکا آیا. بانس یعنی پنجابی میں کیا کہیں گے؟ ڈانگ. شاباش. کس نے کہا ہے؟ او زندہ باد. تو ڈانگ اس نے اٹھائی اور ڈانگ کے اوپر ایک پھٹی پرانی بنیان لٹکائی ہوئی تھی. تو میں نے اسے کہا بچوں میں سمجھ گیا ہوں، تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڈے کول ڈانگ بھی آیا. ہاں، تو یہ سارا سلسلہ ڈانگ کا ہی ہے. تمہاری بحث کیسے ہے جی؟ تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے؟ تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے؟ اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نظم اصل میں جو مجھ سے پوچھو تو یہ بنین مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے، جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ ویسے بھی لنڈے بازار کے جو کپڑے پہنتے ہیں یہ بھی تو انہی کے ہوتے ہیں. ان کی اترن کو ہم بڑے فخر سے پہنتے ہیں. اقبال نے عجیب ایک مصرع کہا ہے کہ در زمستاں پوستین اوما خار، انگریزوں کے اترے ہوئے کپڑے سردیوں میں نہ پہنا کرو. یہ کتنی عجیب بات. بے نیاز از کارگاہ او گزر، اپنی فیکٹری لگا، ان کی فیکٹری کے بنے ہوئے کپڑے نہ پہن. تو بہرحال میرے نزدیک یہ مغربی تہذیب ہے جو میں نے بنین کی صورت میں پیش کی ہے. آپ کو میرا خیال ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں، میں دنیا کے دونوں کونوں میں، نیوزی لینڈ میں بھی گیا ہوں اور ناروے میں بھی، تو جہاں گیا ہوں میں نے لوگوں کو بنین نہیں سنائی، لوگوں نے مجھے سنائی ہے. اور یہ مطلب اس نظم کی مقبولیت، اس میں میرا دخل نہیں، ساری اللہ کی مہربانی ہے. ٹھیک. تو اچھا، ایک سوال انور صاحب، یہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ بالکل آپ نے دستی لکھی تھی. ہاں جی.
یہ بہت اچھا خالق صاحب نے سوال کیا. یہ جو لکھنا ہوتا ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو بعض اوقات ایک دم شعر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آدمی برسوں سوچتا رہتا ہے، تب جا کے یہ ہوتا ہے. خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے مصرع تر کی صورت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بنین آپ کو بھی آتی ہوگی، پتہ نہیں پوری آتی ہے کہ نہیں. پوری آتی ہے جی. بنین لین جاندے ہو، شاباش. بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہنتی نہیں، پہ جائے تو لیندی نہیں، لے جائے تو دوجی باری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تو پہ جائے، لاؤ گے تو لے جائے، لے جائے تو دوجی باری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودی ہے، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں پوری آوے نکیاں دے ناپ دی. چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی، تو پناں گوری لگے رسی اتے ڈول دی. ہیں جی. اور اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا ہے، اٹ شائنز لائک اے برائڈ آن دا واشنگ لائن. ہیں جی. تو پناں گوری لگے رسی اتے، جنہیں برے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو، پھر پاویں بچیاں دا جنگیا بنا. اور پچھلے دنوں مجھے ایک کیسٹ ملی کہ سویڈن میں ہمارا سفیر جو ہے وہ ایک سویڈش کو بنین کا انگریزی میں ترجمہ کر کے سنا رہا تھا، اور آخری مصرے کا ترجمہ یہ کہہ رہا تھا، پھر پاویں دا جنگیا بنا، then you can make the knicker of your kids.